دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں حکومت کے، تو اس میں جو غصہ ہے اس کے بھی جذبات ہیں بڑے زیادہ۔ آج خواجہ آصف صاحب نے جو اسمبلی میں زبان استعمال کی پی ٹی آئی کی خواتین اراکین کے حوالے سے، اس پر وہ اس قسم کی زبان تھی کہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے وہ بھی بہت خفا ہو گئے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سچ اتنا۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا تھا۔ لیکن اگر اجازت دیں مجھے شرکا ہمارے، تو میں عقیل کی طرف چلتا ہوں۔ عقیل، آپ الیکشن کمیشن میں آج موجود تھے، وہاں پر جو کے پی کے ممبر ہیں وہ خاصے برہم تھے پولیس پر، اور کیا انہوں نے کہا، کیوں برہم تھے، کچھ آپ کو کیا سمجھ آیا وہاں پر جو معاملہ تھا؟ اگر ہمیں آپ کچھ اس میں آگاہی دے سکیں۔ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ آج الیکشن کمیشن تقریباً 2 سال کے بعد 2021 میں یہ چیئرمین پی ٹی آئی سے سمیت اسد عمر اور فواد چودھری کو یہ کنٹمپٹ آف ای سی پی کے نوٹسز جاری ہوئے، اور تقریباً یہ 2 سال سے اس کیس کی کارروائی جاری تھی، اور الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ سر توڑ کوشش تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے سامنے سرنڈر کریں۔ ان کے دو بار الیکشن کمیشن نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جو 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیے گئے۔ تو اب کل تقریباً آخری ٹائم پہ کل 6:30 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت ہدایات تھی آئی جی اسلام آباد کو کہ ہر صورت چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کل گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کل جو ہے وہ دوبارہ آئی جی اسلام آباد کو ایک خط لکھا گیا رات کے 9 بجے، اور یہ یاد دہانی کرائی گئی، سختی سے تاکید کی گئی کہ ہر صورت میں جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروانا ضروری ہے۔ آج جب صبح اس کیس پر سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری کی جانب سے سماعت شروع ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ معافی مانگ لی گئی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، ان کا کیس ختم کیا جائے، جس پر ان کو جو ہے وہ تحریری طور پر جو ہے وہ معافی جمع کرانے کی حکم دیا گیا، جس کے بعد جو آئی جی آج جو اسلام آباد پولیس کے نمائندے تھے ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کروا دی گئی۔ جو الیکشن کمیشن کے جو کے پی کے ممبر تھے اکرام اللہ خان، وہ انتہائی انہوں نے اظہار برہمی کیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ان کو ایک سختی سے ہدایات کی گئی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ان وارنٹ کی جو ہے تعمیل ان سے کروانی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے آئی جی اسلام آباد کو خط لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ رات گئے تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام اس معاملے پر جو ہے وہ اسلام آباد نہیں عقیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سے وہ برہم تھے پولیس پر کہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ سمیع صاحب، آج معاملہ صرف یہ تھا، اور ان کا جو کے پی کے ممبر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے تو جو پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے ان کی تعمیل کرائی گئی وہ نہیں کروانی تھی، اور ان کو گرفتار کرنا تھا۔ حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ رات ہی ان کے وکیل نے یہ اعلان کیا کہ صبح چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، جو آج وہ پیش ہو بھی گئے، جس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ سماعت نہیں۔ تو آپ کی پولیس حکام سے بات ہوئی ہوگی، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے، پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ پولیس کا اجلاس ہو رہا ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ چیئرمین کو پکڑے گی پی ٹی آئی کے، اور دوسری ٹیم کچھ ورکرز کو، کارکنوں کو، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ صرف خبریں ہی تھیں۔ پولیس حکام سے آپ کی بات ہوئی آج؟ جب آج الیکشن کمیشن کے حکام نے زیادہ اظہار برہمی کیا اور یہ کہا کہ وہ آئی جی اسلام آباد سے اس معاملے پر رپورٹ لیں گے، تو اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس کے اے ایس پی ہیں وہ عدالت جو الیکشن کمیشن میں آئے، اور ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف مقدمات میں ضمانت دی ہے، اس وجہ سے جو اسلام آباد پولیس ہے گزشتہ روز ان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو اے ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ رات گئے کوشش کی گئی، وہاں پر جو ہے وہ بنی گالا میں ایف سی کے اہلکار تعینات تھے، اور اس حوالے سے چونکہ گزشتہ رات بھی یہ رپورٹ ہوا کہ اسلام آباد پولیس کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہو رہا ہے، تو آج جو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف کیسز میں ضمانت سپریم کورٹ سے بھی ہو چکی ہے، ہائی کورٹ سے بھی وہ ضمانت پر ہیں، جس کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور صرف جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کرائی گئی، اور جو اے ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت کو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کل صبح الیکشن ٹھیک ہے۔ میں بیسیکلی جو چیز جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگا، الیکشن کمیشن
کا خیال تھا یا وہاں پر یہ سوچ تھی کہ کیونکہ وارنٹ بھی آ گئے اور علیحدہ لیٹر بھی لکھ دیا گیا اسلام آباد کو ایڈمنسٹریشن کو, تو گرفتاری ہوگی لیکن جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے صرف وکیل کو تعمیل کروائی, تو اس پر آج الیکشن کمیشن آپ کو برہم نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا. یہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا. جی بالکل. اب چونکہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا, تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ رپورٹ طلب کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ہدایات کے باوجود گرفتاری چیئرمین پی ٹی آئی کی عمل میں کیوں نہیں لائی جا سکی. اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہوئی, اور آج سماعت کے دوران بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے جو سندھ کے ممبر ہیں نثار درانی, ان کی جانب سے ایک بار یہ کہا گیا, اور یہ کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ اس کیس میں اگر وہ معافی مانگ لیں تو یہ کیس ختم کیا جا سکتا ہے, جس طرح فواد چودھری کی جانب سے معافی مانگی گئی. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے, وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.